ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 68ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 47ویں اور 48ویں آیتیں ہیں، جن کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ان 2 آیات کے حسب معمول تلاوت ہوگی، اور پھر آیت کے ایک ایک لفظ کے معنی اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ الفاظ کے معنی ہیں: یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ کہ جو، انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، میں نے، علی العالمین، زمانے والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن، لا تجزی، بدلہ نہ بنے گا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ یا بدلہ، ولا، اور نہ، ہم ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ ملا کر کے اگر ترجمہ کیا جائے، جس کو محاوراتی ترجمہ کہا جاتا ہے، تو ہے اس طرح اس کا ترجمہ بنے گا: اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور خاص طور پر اس بات کو کہ میں نے تمہیں اہل جہاں پر فضیلت عطا کی تھی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ کہ اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، چنانچہ اولاد یعقوب علیہ السلام سے خطاب کا سلسلہ ان 2 آیتوں میں بھی جاری ہے، جن کی تفسیر آج ہمارے پیش نظر ہے۔ جس مخصوص نعمت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے: فضلتکم علی العالمین، یعنی تم کو فضیلت عطا کی تھی سارے عالم پر۔ عالم پر فضیلت کسی قوم پر اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جسے ہم آج کل کے زمانے میں کسی ملک کو سپر پاور کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سپر پاور کا منصب عطا کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی منصب نہیں تھا۔ صاحب تفہیم القرآن ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا، تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ اسی طرح سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی کہ پے در پے انبیاء کرام کا سلسلہ ان میں جاری رہا۔ انہیں اس بات کی یاد دہانی اس لیے کرائی گئی کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس سے کیے ہوئے عہد کو یاد کریں، وعدے کو یاد کریں۔ اس میں اس بات کی ترغیب بھی ہے کہ دعوت دین نے ان کے لیے جو سنہرا موقع فراہم کیا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو جو فضیلت بخشی تھی، ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے عہد کی طرف واپس آ جائیں۔ اس طرح وہ اس مقام میں عزت کے مستحق ہوں گے جو اہل ایمان کو ملنے والا ہے۔ ناظرین، ایسی ایک بااثر قوم سرکشی اختیار کرتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھتی ہے تو یہ کیسی بدبختی کی بات ہے۔ چنانچہ نعمتوں کی یاد دہانی کرانے کے بعد اس قوم کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس دن سے نہیں ڈرتے ہو
جب کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا تو تمہیں پھر اقوام کی لیڈرشپ دوبارہ تمہیں کبھی نہیں عطا کی جائے گی جس طرح پہلے عطا کی گئی تھی، پہلے سپر پاور بنا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ناظرین 35ویں سورہ فاطر کی 18ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی، بار یعنی کہ اس کے وزن کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سورہ بقرہ کے 48ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یعنی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکی۔ دوسری جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ دوست، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا۔ جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں گے اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں گے تو بھی یہ نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثال اور بھی ہوں تب بھی قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں گے تو بھی کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وہ زبردست فدیہ دیں گے پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ آج تم سے نہ بدلہ لیا جائے گا نہ ہی کافروں سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسی کی آگ تمہاری وارث ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ شفاعت۔ 14ویں سورہ ابراہیم کی 31ویں آیت میں بھی ارشاد فرمایا گیا، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ زیر تفسیر آیت میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو یہاں عدل کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی یہاں بدلے کے ہیں، چنانچہ بدلہ اور فدیہ ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ، ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، یعنی کوئی حمایتی نہیں ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی، جا و حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کے لیے رحم نہیں رہے گا، نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی۔ جیسے کہ ناظرین 23ویں سورہ مؤمنون کی 28ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے آج کے دن
اللہ کی جانب سے دیے جانے والے عذاب جیسا کوئی عذاب دے سکے گا، نہ اس کی قید و بند جیسی کوئی قید و بند ہوگی۔ 37ویں سورہ صافات کی 25ویں اور 26ویں آیت میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون، یعنی تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج گردنیں جھکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہیں، مستسلمون۔ 46ویں سورہ احقاف کی 28ویں آیت میں بھی ارشاد فرمایا گیا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ بل ضلوا عنہ وذلک افکہم وما کانوا یفترون، یعنی پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کی جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدتوں کا انجام جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے، بلکہ وہ تو غائب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت نابود ہو گئی۔ اس دن سابقہ اس عادل حاکم جبار و قہار اللہ تعالیٰ مالک الملک سے پڑا ہوا ہوگا، جس کے یہاں سفارشیوں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ وہاں بھگتنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ اس کی کمال بند پروری اور رحم و کرم، انعام و اکرام ہوگا کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر کے دے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ وقفہ لینے دو تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ آج ایک دوسرے کی مدد چھوڑ کر نفسا نفسی میں کیوں مشغول ہو گئے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے سر جھکائے اور تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہر لحاظ سے عذاب کو دور کرنے کی کلی طور پر نفی کرتی ہے۔ غور کیجئے کہ کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے تو سزا سے بچنے کی یہی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ یا تو کوئی دوسرا شخص مجرم کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے، یا کسی بڑے کی سفارش ہو جائے اور یوں مجرم کی نجات ہو جائے، یا جرمانہ اور معاوضہ ادا کر کے مجرم کو چھڑا لیا جائے، یا کوئی مددگار آ کر اپنی قوت و طاقت سے کام لے کر ملزم کو چھڑا لیں۔ یہ 4 وجہ تو ہونی ہی ہے۔ یوم جزا اور سزا مندرجہ بالا تمام باتیں بے سود اور بے اثر ہو جائیں گی قیامت کے دن، جس دن حساب و کتاب کا دن منعقد ہوگا۔ صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ 80 سورہ عبس کی 34ویں آیت سے 37ویں آیت میں اس حقیقت کو نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسا نفسا نفسی پڑی ہوگی کہ آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوگی کہ وہ اس کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ جیسے 60 سورہ ممتحنہ کی 3 آیت میں بھی اس حقیقت کا اظہار موجود ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، یعنی یوم قیامت نہ تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد، وہ تمہاری درمیان جدائی ڈال دے گا، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے باریک بین نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ ساری تفصیل ہے جو ایک آیت کے حوالے سے آپ کو کئی ساری آیتیں اس کی تفسیر بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ مذاکرہ کرتے ہیں، تلاوت بصیرت کے ساتھ جب کریں گے، یہ ساری چیزیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی۔ ناظرین آئیے اب آخر میں
آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت پر ایک نظر کرتے ہیں۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے انگنت احسانات و انعامات ہیں ناظرین، جن میں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور جو کتب ان پر نازل کی گئیں، نیز ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ سیرتیں احسانات ربانی میں سے سر فہرست ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت میں نجات کے لیے حسب و نسب، قبیلہ اور برادری، مال و دولت اور مال و زر کام نہیں آئیں گے، بلکہ صرف اور صرف نیک اعمال کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس وقت ہو چلا ہے ہماری اس ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ ہم پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وبا کے اس دور میں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ کی آیات سے اپنے ذہن و قلب کو منور کرتے رہیں، تلاوت کا اہتمام رکھیں، تفسیر سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، ترجمہ پڑھتے رہیں، تاکہ ہم اس سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ اپنے دوست و احباب اور اہل و عیال کو بھی ہمارے دینی پروگراموں سے استفادے کا موقع فراہم کرتے رہیں، ان کو اطلاع کرتے رہیں، ان کو یہ لنکس شیئر کرتے رہیں، تاکہ میں بھی ثواب میں برابر کا شریک رہوں اور آپ بھی برابر کے شریک رہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔